السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ لیسن پڑھنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین۔ اچھا، آپ نا اس پر لیسن پڑھنے سے پہلے ابھی لازمی دعا پڑھ لیا کریں، رب اشرح لی۔ یہ 16ویں سپارے میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 تک یہ آیات ہیں، یہ چھوٹی سی آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ آپ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ جلدی سبق سیکھیں گے۔ مطلب یاد اس میں تو زیادہ یاد کا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ کی زبان کی گرہ کھلے گی اور آپ کو جو ہے نا آسانی ہوگی سیکھنے میں بھی۔ بے شک آپ دنیاوی تعلیم جو ہے اس کے لیے بھی آپ بھی اپنے بچوں کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے جو سبق ہے نا وہ اس کی یاد دہانی اچھی ہوتی ہے اور یہ کہ بچہ جلدی سیکھ جاتا ہے، تو آپ اس ٹائم بھی اس کو پڑھا سکتی ہیں دعا۔ تو یہ پارہ نمبر 16 میں ہے سورۃ طٰہٰ۔ میں اگین بتا دیتی ہوں، سورۃ طٰہٰ آیت 25 سے 28 تک ہے، تو چھوٹی سی آیت ہیں یہ، تو اس کے بارے میں آپ کو تفسیر بتاؤں گی۔ تو انشاءاللہ آج ہم لوگ تختی نمبر 1 کا لیسن نمبر 3، کیونکہ لیسن 1 میں ہم نے الف اور با کے بارے میں پڑھا تھا، کل لیسن نمبر 2 میں تا اور تھا کے بارے میں پڑھا ہے، آج انشاءاللہ ہم جیم اور ہا کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دو حروف میں اس لیے کرا رہی ہوں کہ آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ کو اچھے سے سمجھ آئے۔ اچھا جی، آج ہم لوگ پہلے شروع سے کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا تلفظ صحیح طرح پتہ چلے۔ تعوذ تسمیہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف با با تا تا ثا ثا جیم۔ اب جو الف ہے جب آپ یہ پڑھیں گے نا تو آپ نے اپنے ذہن میں ان کے مخارج کو رکھنا ہے کہ ان کے کس مخرج سے ادا ہو رہے تھے اور کہاں منہ کے کس حصے سے، حلق کے کس حصے سے ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کانشیسلی پڑھنا ہے، انکانشیسلی آپ نے نہیں پڑھنا۔ اگر آپ کو نہیں بھول جاتے ہیں تو آپ نے جس کاپی میں لکھے ہوئے ہیں وہاں سے پڑھ کر دوبارہ آپ اس کی پریکٹس کریں اور یاد دہانی رکھیں کہ ایسے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، با دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری کے ملنے سے ادا ہوتا ہے، ثا زبان کی نوک تا ہے پہلے، تا زبان کی نوک جب اوپر کے دونوں دانتوں کی جڑ سے لگے، اور ثا زبان کی نوک جب اوپر والے دونوں دانتوں کی نوک سے لگے یعنی کنارے سے لگے، ٹھیک ہے، تو ثا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آگے یہ لفظ ہے جیم۔ جیم کا مخرج ہے کہ زبان کا درمیان، ٹھیک ہے، جو زبان کا بیچ کا حصہ ہے جب تالو کے درمیان سے لگے، یا ایسے پڑھیں گے زبان کا درمیان، یا ایسے کر سکتے ہیں درمیان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے، یا آسانی طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں، زبان کا درمیان والا حصہ جب تالو کے درمیان سے لگے، ٹھیک ہے، زبان کا درمیان والا حصہ، بیچ بھی کہہ سکتے ہیں، درمیان درمیان زیادہ مجھے صحیح لگ رہا ہے۔ درمیان جو مڈ والا حصہ ہے نا، یہ تالو ہمارا اوپر ہے، تالو کے درمیان سے لگے، ٹھیک ہے۔ اب آپ پڑھیں جیم
جیم. اس میں آپ نے پریکٹس یہ نہیں کہ جو آسان ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا، اس میں بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اچھے سے، تاکہ آپ کو وہ اس کا مخرج یاد رہے. جیم. جیم زبان کا درمیان جب تالو کے درمیان سے لگے تو جیم ادا ہوگا. ٹھیک ہے، ادا کریں جیم جیم. ٹھیک ہے، جھٹکا کسی بھی الفاظ کو نہیں دینا. کچھ آئیں گے ایسے حروف جن میں ان کو جھٹکے سے پڑھنا ہے، کس طرح وہ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ کسی بھی حرف میں آپ نے جھٹکا نہیں دینا. کچھ لوگ بہت شدت سے پڑھتے ہیں تو اس میں پھر جھٹکا آ جاتا ہے. کچھ حروف ہوں گے جس میں آپ کو بتاؤں گی، بس انہی حروف میں شدت دینی ہے، اس کے علاوہ نارمل نہیں آپ نے کرنا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ہا. اوپر جو ہے نا سا اور ہا، یہ دونوں جو ہے نا اس میں زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے. موسٹلی جو ہے نا لوگوں کا یہ سا اور ہا کا جو مخرج ہے نا وہ ویک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہا خلق کے بیچ سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے، ہا ٹھنڈی اس میں ٹھنڈی سانس کو ہم نے باہر کی طرف نکالنا ہے. ہا اس میں آپ ایسے کریں، منہ کے پاس اپنا ہاتھ رکھیں. ٹھیک ہے، ایسے سامنے منہ کے سامنے اپنا ہاتھ رکھیں اور اس میں آپ ادا کریں ہا. ہا آپ کو ٹھنڈی جو ہوا ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، مطلب اندر سے آپ کو ایسے فیل ہو کہ اندر سے آپ کو ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ آپ کی فیل ہونی چاہیے. ہا ہا جب آپ آگے ہاتھ رکھیں گے تو ہاتھ پہ آپ کو فیل ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھنڈی سانس آپ کو ہاتھ پہ فیل ہوگی. آپ نے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے تھوڑے سے فاصلے، بالکل ہونٹ کے آگے نہیں رکھنا، تھوڑے سے فاصلے پہ تو آپ نے ادا کرنا ہے ہا. اس کا مخرج کیا؟ خلق کے بیچ سے، جو درمیان والا خلق کا حصہ ہے نا، ایک تو سٹارٹ میں ہے نا، پھر مڈ ہے، پھر لاسٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو جو مڈ والا ہے نا خلق کے بیچ والا، وہاں سے ادا ہوگا ہا. اور اس میں ٹھنڈی سانس کی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب ٹھنڈی تو میں نے ویسے ہی کیا ہے، بس سانس کی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے آپ کی سانس کی آواز آئے. اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی یہ مخرج صحیح سے ادا ہو رہا ہے تو منہ کے آگے ہاتھ رکھیں اور دیکھیں کہ واقعی اس میں جو ہے وہ سانس ہمارے ہاتھ کے ساتھ ریفلیکٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، ہا ہا. ٹھیک ہے، ہا ہا. اس کی پریکٹس آپ نے زیادہ کرنی ہے، یہ بہت اس میں پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ہا اور تا اور سارے جو ہے نا الف با تا یہ جو اور جیم، یہ مخرج اتنے ان کے ڈیفیکلٹ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے. لیکن خاص طور پر سا اور ہا، سا اور ہا ہا. ٹھیک ہے، آپ کوئی 100 ٹائمز آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اس کے لیے کوئی اسپیشل ٹائم نہیں ہوتا. جب آپ گھر کے کام کر رہی ہیں یا واک کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم آپ تھوڑی درمیانی آواز نکال کے تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. جتنی آواز بلند ہوگی اتنی ہی آپ کے مخرج اچھے سے واضح ہوں گے. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ نے شائع نہیں کرنا کہ نہیں کوئی آواز سنے گا تو کیا کہے گا. ٹھیک ہے، اگر کوئی ڈسٹرب ہوتا ہے یا کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ پھر بالکل مدھم آواز نہیں، درمیانی آواز رکھ لیں. ہم نے تو چلیں کورس کیا، ہم لوگ اس ٹائم کرتے تھے، بلند آواز نکالتے تھے، اتنا ایشو نہیں تھا. لیکن اگر آپ کے تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے تو آپ درمیانی آواز کہ آپ کے روم تک رہے یا آپ واک کر رہے ہیں آپ کے سین وہاں تک رہے، تو آپ اتنی آواز نکال کے تو آپ نے پریکٹس کرنی ہے. بارک اللہ فی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.